اور کیا عید کی نماز عورتوں پہ بھی فرض ہے؟ صدقہ نافلہ جو ہے وہ دے سکتے ہیں کسی کو بھی، کسی کو خود بھی کھا سکتے ہیں؟ جی۔ اچھا، عزیز صاحب، میرا پہلا سوال عید کے حوالے سے یہ ہے کہ عید کے دن کی فضیلت اور کیا عید کی نماز عورتوں پہ بھی فرض ہے؟ یہ میرا سوال۔ اچھا، عورتوں پہ تو عید کی نماز فرض نہیں ہے، ٹھیک، مردوں پر بھی باجماعت فرض ہے۔ اچھا، یعنی اگر کسی گھر میں نہیں پڑھ سکتے؟ نہیں، گھر میں نہیں پڑھ سکتے، اکیلے بھی نہیں پڑھ سکتے کہیں بھی۔ تو یہ اگر باجماعت نہ ملے تو نماز ساقط ہو جاتی ہے ذمے سے۔ ٹھیک، اب دوسرا آپ نے کیا پوچھا مجھ سے؟ میں نے یہ پوچھا عورتوں کے لیے نا، عورتوں کے لیے تو نہیں ہے بس، اور اس کی فضیلت تھوڑی سی عید کا دن جو ہے، ان لکل قوم عید وہذا عیدنا، ہر قوم کے لیے ایک تہوار ہوتا ہے خوشی کا، جی، اور ہمارا تہوار یہ ہے 30 دن آپ بھوکے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجاوری کی ہے۔ تو یہ ایک تو دیکھیں کسی اور قوم کا اگر آپ تہوار دیکھیں تو اس میں گانا بجانا، میوزک، ہاں، یہ آپ کو جو تہوار دیا گیا ہے باوقار طریقے سے۔ جی، اور عید کے روز یہاں پر تو ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ نئے کپڑے پہن رہے ہیں، خوشبو لگا رہے ہیں، عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ آسمان پر کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے بتائیں؟ آسمان پر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جمع کرتے ہیں، اچھا، اور ان سے کہتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، مجھے یہ بتاؤ کہ وہ مزدور جس نے اپنی مزدوری پوری کر دی اس کی کیا اجرت ہونی چاہیے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اسے کو اس کی اجرت مل جانی چاہیے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ دیکھو، میں نے اپنے بندوں کے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد کی تھیں، پر انہوں نے وہ پوری کی، اور اب یہ نکل کے آئے ہیں مانگنے کے لیے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ 5 قسمیں کھاتے ہیں، اچھا، وعزتی و جلالی و کرمی و ارتفاعی مکانی و علوی، 5 قسمیں ہیں، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بلندی مکان کی قسم، کہ انہوں نے میرا حکم مانا، میں نے ان کے گناہ معاف کر دیے، اور اس کے بعد جب یہ واپس جائیں گے تو اس صورت میں واپس جائیں گے کہ ان کی جو برائیاں ہیں وہ نیکیوں سے تبدیل ہو چکی ہوں گی۔ جزاک اللہ، بڑی اچھی بات ہے۔ تو یہ اس کا بدلہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کی، پورے مہینہ روزے رکھے جی، اور عید کی نماز کے لیے گئے، تو وہاں یہ۔ اچھا، اس حوالے سے میرا ایک سوال ہے، ہم نے بچپن سے جو اپنے گھروں میں دیکھا وہ یہ دیکھا کہ صبح ہمارے ابو اور بھائی وغیرہ سب نماز کے لیے چلے جاتے تھے، اور اس کے بعد وہ امی جو ہیں وہ کھجور دودھ میں بھگو کے رکھتی تھیں، اور وہ آتے تھے، پہلے وہ کھجور کھاتے تھے، پھر ناشتہ ہوتا تھا۔ اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ نہیں، اس کی شرعی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ عید کے روز جو چیزیں سنت ہیں اس میں یہ ہے کہ صبح سویرے اٹھنا، مسواک کرنا، غسل کرنا، سب سے اچھے کپڑے جو ہیں وہ پہننا، خوشبو لگانا، اور عید الفطر فطرہ جو ہوتا ہے، جی، فطرہ، بالکل، بہت صدقہ فطر، یہ ادا کرنا نماز سے پہلے، یہ سنت ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ لوگوں کو تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ وہ یاد نہیں رہتا، زکوٰۃ ہی یاد رہتی ہے۔ اور عید کے نماز کے لیے جب جانا تو کچھ میٹھی چیز کھا کے پھر جانا۔ اچھا، پھر جانا، اوکے۔ اور پیدل جانا عیدگاہ کے لیے۔ اچھا، کیا یہ صحیح ہے کہ ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے آنا؟ سنت ہے یہ، سنتوں میں سے۔ ہاں، کیونکہ یہ سب میں ریسرچ کرتی رہتی ہوں تو پڑھتی رہتی ہوں، لیکن یہ، ہاں، اچھا، ایک سوال اور ہے، عید کے دن روزہ رکھنے کے لیے منع کیوں کیا گیا ہے؟ یہ منع کیا گیا ہے کہ خوشی کا دن ہے، منع کر دیا گیا کہ اس دن نہیں آپ روزہ رکھیں گے، یہ خوشی کا دن ہے، آئے بھی ہیں آپ۔ اچھا، فطرے کے حوالے سے بھی تھوڑا سا میں آپ سے ایک آدھ سوال کر لوں۔ فطرہ جو ہے اس کا حساب کیا ہوتا ہے، کس حساب سے دیا جاتا ہے، اور فطرہ اور صدقہ اور زکوٰۃ، اس میں فرق تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے۔ فطرہ، زکوٰۃ، فطرہ جو ہے وہ کیا، فطرہ ہے کیا؟ اچھا، یہ فطرہ جو ہے یہ ایک مقرر کیا گیا آپ کے لیے،
کہ آپ دیں, اس بہانے سے غریبوں کے پاس پیسہ جائے اور وہ بھی آپ کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں. صحیح ہے. اور یہ اس کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے. ضروری ہے. اچھا. مگر زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ پورے سال گزرنے کے بعد لاگو ہوتا ہے, اور یہ اس وقت اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں تو آپ کو دینا ہے, اور یہ ہر ایک کے اوپر ہے, چاہے کوئی روزہ رکھے یا نہ رکھے. اب سے جیسے ہم ہیں, ہمارے گھر میں نوکر بھی ہے, تو ہمیں سب کا فطرہ دینا چاہیے, سب اپنا اپنا خود دیں. نوکر کا تو فطرہ جو ہے وہ تو نہیں ہے. اگر میں جیسے دوں, البتہ نوکر مستحق ہے تو اس کو دے سکتے ہیں. اس کو دے سکتے ہیں. نہیں, جیسے ہوتا ہے کہ بھئی اتنے کھانے والے لوگ گھر میں موجود ہیں, اتنے کھانے والوں کا اپنے بچوں کی طرف سے. اچھا. یہ نہیں, یہ ایک سوال تھا میرے ذہن میں کہ یہ فطرے کے حوالے سے, اور اس کی جو مقدار ہے وہ 14 چھٹانک اس کی ہے گندم کی, جو عموماً دیا جاتا ہے. اچھا. تو یہ اچھا, فطرہ عید کی نماز سے پہلے جو آپ نے کہا کہ دینا چاہیے, تو کیا کسی وقت بھی دے سکتے ہیں پورے رمضان میں, یا صرف اس کو اسی آخری عشرے میں نماز سے 1-2 دن پہلے دینا چاہیے؟ کسی بھی وقت دے سکتے ہیں پورے رمضان میں. اور اگر نہیں دیا اور عید کی نماز ادا کر لی تو بعد میں دینا چاہیے. مطلب کوئی ایسا بڑا گناہ نہیں ہے کہ آپ بھول گئے تو آپ بعد میں دے سکتے. اور یہ جو صدقہ ہے, یہ صدقہ فطر, یہ واجب ہے. اچھا. یہ واجب, جیسے زکوٰۃ واجب ہے ایسے ہی یہ بھی واجب ہے, اور اس کو کسی اور کام میں نہیں لگا سکتے. اس کا مالک بنانا شرط ہے کسی کو, وہی زکوٰۃ کی طرح نا. زکوٰۃ کی طرح. ٹھیک ہے. اور غیر مسلم کو بھی نہیں دے سکتے. جو زکوٰۃ کی شرائط ہیں وہی اس کی بھی ہیں. اچھا. صدقہ جو ہے وہ غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے؟ جی. صدقہ غیر مسلم کو دے سکتے ہیں, لیکن زکوٰۃ اور فطرہ نہیں دے سکتے. صدقے کی 2 قسمیں ہیں, ایک صدقہ واجبہ اور ایک صدقہ نافلہ. اچھا. صدقہ نافلہ جو ہے وہ دے سکتے ہیں کسی کو بھی, خود بھی کھا سکتے ہیں. جی. اچھا. یعنی کوئی امیر آدمی ہے جو صاحب حیثیت ہے, وہ صدقہ نافلہ کھا سکتا ہے, لیکن صدقہ واجبہ نہیں. ہاں, جیسے صدقے کا گوشت ہوتا ہے نا, کہ عقیقے کا گوشت اور صدقے کا بعض لوگ نہیں کھاتے ہیں کہ ہم نہیں کھائیں گے, وہ ان کی مرضی ہے, لیکن کھا سکتے ہیں. شرعی حکم بتا رہا ہوں. اچھا. کھا سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے عزیز الحسن صاحب, آپ سے ہم نے اتنی معلومات حاصل کی. ابھی تو خیر اگر دیکھا جائے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے, ابھی تو بہت کچھ باقی ہے ہمیں پوچھنے کے لیے. لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے پاس جتنا محدود وقت رہتا ہے کہ ہم اس میں جتنی باتیں, جتنا میکسیمم ہو سکتا ہے ہم کور کریں. تو ناظرین, عزیز الحسن صاحب کے ساتھ ہم نے بہت سے سوالات کیے, بہت سے کنفیوژن تھے, بہت سی ایسی باتیں تھیں جو ہمیں نہیں پتہ تھیں, ہمیں معلوم ہو گئیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ ضرور اس پروگرام کو دیکھیے. مجھے اپریشیٹ کیجئے کہ میں کوشش کیجئے کہ میں آپ لوگوں کے لیے محنت کرتی ہوں, تو آپ لوگوں کی اپریسیشن جو ہے مجھے اور موٹیویٹ کرے گی کہ میں اس طرح کے اور پروگرام لاؤں. اللہ حافظ.